علی بخاری صاحب آپ کو مبارک ہو، آج پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، 9 منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی میں. لیکن میں ذرا پہلے، کیونکہ اس معاملے میں حزب اختلاف اختیار ولی صاحب ہیں، تو ذرا ان سے ان کی شکایت پوچھ لیں. انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے اختیار ولی صاحب. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں آئینی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ کا تسلط مسترد کرتے ہیں. اختیار ولی گنڈا پور صاحب نے استعفیٰ دیا، ایک نہیں 2 دے دیے، اس کی تصدیق بھی کر دی، بتا بھی دیا کہ یہ میرے ہیں. گورنر کے پاس ایسا کوئی اختیار ہی نہیں ہے آئینی طور پر کہ وہ کہے ہاں جی میں منظور نہیں کرتا. اسمبلی نے نیا وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا، تو اب اعتراض کیا ہے؟ آپ کھلے دل سے مبارک دیں. بے شک آپ ان کے حزب اختلاف میں ہیں، لیکن مبارک دیں اور آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب بھائی. جی، آئینی کام کریں گے تو مبارکباد دیں گے، غیر آئینی کام کریں گے تو ہم غیر آئینی کاموں کے پھر اس پہ نشاندہی بھی کریں گے. بات تو ساری یہ ہے کہ اگر استعفیٰ ہوتا ہے تو وہ تو ایک ہی ہوتا ہے، 2 استعفے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور گورنر نے جب آپ کو بلا لیا اور آپ کو کہہ دیا کہ آپ اس کی تصدیق کریں کہ یہ دستخط آپ کے ہیں، کیونکہ ایک پہ سائن ایک جیسا ہے، دوسرے پہ دوسرے جیسا ہے، تو ملف آئی ڈی تو پھر آپ کی طرف سے ہو گئی نا. تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے جب تک ایک کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا، وہی بات ہے نا کہ ایک طلاق جب تک ہوتی نہیں ہے تو نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ آپ کس چیز کو کس سے ملا رہے ہیں؟ یہ کس چیز کو کس سے ملا رہے ہیں آپ؟ فیملی لا کے معاملات کو آئینی معاملات سے ملا رہے ہیں اختیار بھائی. ایک تو بھائی جان مطلب یہ ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے، وہ ابھی تک آؤٹ ہوا نہیں ہے، وہ جب تک نکلا نہیں ہے، تو دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو ایسا ہی ہے. اس میں تو ان کو شاید حلالہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو لیٹس سی، ہم تو ایسے وزیر اعلیٰ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ ہے. اور چلیے جس کو پورے ووٹ ملے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی سے اپنی جماعت کے. سر وہ تو اب ووٹر، الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے، الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے، وہ اس کے الیکشن ایکٹ 2016-17 جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ووٹر کو فری اینڈ فیئر ماحول میں اس کو ایک انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے. ان سے پوچھیں، انہوں نے تو ووٹرز کو جتنے ان کے ایم پی ایز تھے ان سب کو 8 اکتوبر سے لے کر 12 اکتوبر تک ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. 13 اکتوبر کو 13 اکتوبر تک ان کو سی ایم ہاؤس میں بند کر، کھانا وہیں پہ سوتے تھے، وہیں پہ اٹھتے تھے، وہیں پہ کھاتے تھے، وہیں پہ پیتے تھے، ادھر ہی سویا ادھر ہی اٹھے، وہی سارے دن گزارے. تو ووٹر کو کس طرح بندہ ہے؟ جیسے سندھ ہاؤس میں وہ کہا جاتا ہے ہوا تھا اختیار بھائی، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو ادھر بھی تو ایسا ہی تھا نا، آپ نے سارے دوستوں کو اکٹھا کر لیا تھا. جی اس پہ آپ نے دیکھا تھا نا، انہوں نے حملہ بھی کر دیا تھا. ہم نے تو کوئی حملہ بھی نہیں کیا. یاد ہے نا آپ کو وہ جو حملے انہوں نے کروائے تھے؟ نہیں، آپ نے کوشش تو کی ہوگی، بس نہیں چلا ہوگا حملہ کرنے کا. نہیں، ہم ایسے کام کرتے نہیں ہیں. حملے کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم تو صرف یار منیب بھائی، ایک وزیر اعلیٰ بھی ان کا تھا، دوسرا بھی انہی کا بن جاتا، لیکن تھوڑے سے آئینی تقاضے ہی پورے کر لیتے، تھوڑے سے پاکستان کے آئین کا اس کا احترام بھی کر لیتے. 2 دن بعد اگر بن جاتا، اگر ان کے پاس اکثریت تھی تو کیا اس میں قباحت کیا تھی؟ اور اگر آپ کے ووٹر انٹیکٹ تھے تو ان کو گھروں کو کیوں نہیں جانے دیا؟ ویسے آپ دوسروں کو چھانگا مانگا کے تانے دیتے ہیں، آپ نے تو وزیر ہاؤس کو چھانگا مانگا بنا دیا تھا. اچھا نہیں، وہ آپ نے تو اس کے لیے ووٹروں کو آپ نے گوانتانامو بے میں بند کر دیا. اللہ اکبر. اچھا چلیں، میں علی بخاری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. علی بخاری صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک. آئینی تقاضے پورے کر لیتے تو اچھا ہوتا. 2 دن کے بلا لیا تھا گورنر صاحب نے، وہ کہتے ہیں آ جاتے، تصدیق کرا لیتے، آپ کا ہی وزیر اعلیٰ بننا تھا، نمبر جو آپ کے پاس پورے تھے. اور دوسری بات، اس کا بھی جواب دے دیجیے گا، آپ نے بڑا دباؤ کے اندر اپنے جو ووٹرز تھے اس معاملے میں ایم پی اے صاحبان کو رکھا ہوا تھا کہیں چھپا کر کہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب آپ کا. پہلے تو خیر مبارک جی، آپ کی مبارک دینے کی. دیکھیں منیب، ایسے نہیں ہے. میں 2-3 چیزوں کو 1 بائی 1 ایڈریس کرتا ہوں. بڑی کلیئر کٹ ہمارے پاس جو ہے وہ میجورٹی کے پی اسمبلی میں موجود ہے، اور 93 ہمارے ممبرز تھے، جن سے 3 پاکستان میں نہیں تھے اور 90 پاکستان کے اندر موجود تھے، اور 90 کے 90 نے ووٹ کاسٹ کیا آزادانہ. میڈیا نے دکھایا اور اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد مبارکیں دیں، اور اس کے بعد سپیچ کی. جو کچھ بھی تھا ایک ٹریڈیشن کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوا. مجھے ذرا اختیار بھائی ایک سیکشن تو بتا دیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اتنے عرصے کے پارلیمنٹیرین ہیں، سم آف دا ادر.
مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے ایک رول آف بزنس بتا دیں کے پی اسمبلی کا, مجھے کوئی ایک کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ بتا دیں, مجھے کوئی ایسی کسی بھی ایپیکس کورٹس کی کوئی پروسیڈنگز کی حوالے سے کوئی ججمنٹ بتا دیں جس میں یہ لکھا ہوگا استعفیٰ دے دیا جائے گا اور گورنر تصدیق کرے گا, گورنر اس کو سکروٹنی کرے گا. اس کے پاس یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی پارز نہیں ہے. تو میں تو آپ کو بڑا سمپلی کہتا ہوں, میرا فرسٹ ڈے جب یہ اس پہ ایشو کریٹ ہوا اور ایک میڈیا چینل پہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے منیب اس کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی جو کے پی اسمبلی کے رولز ہیں جی ان کو فالو کریں, تو اس کے اندر کے پی کا جو سپیکر ہے وہ بلائے گا اجلاس, اور اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے گورنر صاحب کی تصدیق کرنے کی. اور ادروائز بھی آپ دیکھ لیں, آپ کو خود پتہ ہے بہتر کہ گورنر ایک سمبولیکل پوزیشن ہے جس کو وہ سمبولیکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز جب سی ایم خود لکھ کے دے دیتا ہے, اور اس سی ایم نے 2 ریزگنیشن دیے, 2 پہ سائن کیے, ایکس پہ کہا, ایکس پہ کہنے کے بعد اسمبلی میں بھی تقریر کرے گا کہ بھائی میں سی ایم نہیں ہوں. تو اب اگر گورنر صاحب چاہیں بھی زبردستی بٹھانا تو نہیں بٹھا سکتے تھے, تو کسی اور کو نہ لے آنے کے لیے بھی یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ گورنر صاحب 15 تاریخ کے لیے نہیں ہے یا 25 دن کے لیے نہیں ہے تو کے پی اسمبلی کو چھوڑ دیا جائے. گورنر ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پاس تو یوز کر نہیں سکتے وہ, تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. باقی جو 2 باتیں اور کہیں اختیار بھائی نے, بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے گزارش ہے. اختیار بھائی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو تاریخ تو بتاتی ہے کہ جب بے نظیر بھٹو پہ عدم اعتماد ان کی حکومت میں 88 میں ہے, تو چھانگا مانگا, سوات, مری, اور جب ہماری حکومت میں بھی جب یہ عدم اعتماد آیا تو سندھ ہاؤس آپ نے ذکر کیا منیب, یہ سارے کلچر آپ لوگوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہم تو آزاد کھڑے ہیں, آزاد ہی رہتے ہیں, اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ یا پیسفل ڈیموکریٹک لوگ, بڑی سیدھی سی بات, نہ کوئی خریدتے ہیں نہ بکتے ہیں. آپ لوگوں نے آزاد بھی کر دیا, ای سی پی کا بھی کہہ دیا, آپ نے بہت کچھ کہہ دیا, لیکن رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کا کے پی سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوا ہمارا جو نہیں توڑ سکے. ٹھیک ہے, مطلب جو آپ کا مینڈیٹ تھا وہ آپ کا رہا, بالکل ٹھیک ہے, فیر انف. اچھا مجھے ذرا اختیار بھائی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جب علی بخاری صاحب نے فرمایا کہ کوئی بتا دیں نا, نظیر بتا دیں, عدالتی فیصلے بتا دیں جہاں یہ کہا گیا ہو عدالت کی جانب سے, تو آپ کہہ رہے تھے میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا, فرما دیجئے کوئکلی. میں اگر یہ قانونی کمپلشن نہیں ہے تو پھر آپ کے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ گورنر کو کیوں بھیجا, اس کے نام کیوں ایڈریس کیا ہے؟ لکھتے تھے اسپیکر کے نام بھیج دیتے. وہ تو آئینی ریکوائرمنٹ ہے نا اختیار بھائی, اس میں 130(8) میں لکھا ہوا ہے نا, اٹ شوڈ بی ایڈریس ٹو دا گورنر. تو گورنر کو تو پھر جانچ کرنی ہوگی, جب استعفے 2 ہوں گے تو اس میں تو دیکھنا ہے کہ ایک دستخط ایک جیسا ہے, دوسرا دستخط دوسرے جیسا ہے. اور یار علی بخاری صاحب اتنا گنگا دونوں کہہ رہا ہے میرے دستخط ہے بھائی, مطلب اگر آپ اس طرح خود گنگا اور جمنا میں ڈبکی لگا کے نکل کے آپ کہیں گے کہ میں تو پوتر ہوں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن بھول گئے, چیئرمین سینٹ کا, وہ جو ضمیر کی آوازوں پہ آپ کہتے تھے کہ یہ ضمیر کی آواز ہے, یہ ضمیر کی آواز ہے. اللہ بخشے وہ حاصل بزونجو صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر کی آواز سنی, وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میں وہی ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اتنی پوترتا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو ماضی ہے آپ کا, آپ کسی اور کو تو تانا دے ہی نہیں سکتے ہیں یار. آپ نے تو لوگوں کے اپنے ٹکٹ پر, آپ کے ممبران تو جو خیبر پختونخوا میں ہیں وہ تو آزاد تھے, آپ نے آزاد ممبران کو قید کر کے رکھا ہوا تھا. اور ہمارے وقت میں آپ کے وزیر اعظم نے, آپ کے لیڈر نے, جو شیر کے نشان پر جیتے ہوئے لوگ تھے, ان کی وفاداریاں ISI کے ذریعے, جنرل فیض کے ذریعے تبدیل کروائی. اللہ بخشے اس کو, وہ جو عالم آن لائن تھے جی عامر لیاقت حسین صاحب, عامر لیاقت, یاد ہے آپ کو ان کے وہ تاریخی جملے یاد ہیں کہ ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں, یاد ہے آپ کو؟ نہیں وہ تو آپ نے تو اور بڑے شرفاء ہیں جو یہ کہتے تھے کہ گردن سے پکڑ کے لایا جاتا تھا. ہاں جی, گردنوں سے پکڑ کے آپ نے وفاداریاں تبدیل کروائی ہیں. تو یہ مت کہیں کہ آپ کو پوتر ہیں, آپ نے اتنی گیم اچھی کھیلی کہ جو ووٹر تھا, جس نے ووٹ دینے تھے, آپ نے اس کو قید میں رکھا. نہیں انہوں نے اچھی گیم کھیلی, چلے انہوں نے گیم ہی کھیلی. اگر سیاست میں یہی ہے تو اختیار بھائی آپ سے زیادہ اچھی کھیلی نا, پھر آپ سے زیادہ اچھی کھیلی, آپ ان کے لوگوں کو لیور کر ہی نہیں سکے, اپنی طرف مائل ہی نہیں کر سکے, موقع ہی نہیں ملا. مائل تو وہ ہو چکے تھے, لیکن میں نے ان پہ کیسے مائل ہوئے تھے ذرا یہ بتائیں گے؟ کوئی چمک دیکھتے ہوئے تھے, مائل کیسے ہو رہے تھے؟ نہیں, کچھ وہاں پر باضمیر لوگ بھی تھے. اچھا, جن کے اللہ اکبر.